بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ ایک ویزا کے بارے میں انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے فرانس کے بارے میں جو ایک شنجن سٹیٹس ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا اور سب کو پتہ ہے کہ یورپ میں جو شنجن 26 ممالک ہے ان کا کوئی بارڈر نہیں ہے، ایک ہی ملک کا ویزا لے کے آپ 26 کنٹریز کا وزٹ کر سکتے ہوں۔ تو اس میں ایک فرانس ہے، سب کو پتہ ہے فرانس کی ایمبیسی پاکستان میں موجود ہے اور فرانس ویزا بھی ایشو کرتا ہے پاکستانیوں کو ٹورزم پرپس کے لیے۔ آج کا میرا ویڈیو فرانس ویزا کے بارے میں ہے، 2-3 سٹیپس ہے۔ سب سے پہلے میں بتاؤں گا فرانس کے بارے میں کہ فرانس کا ویزا کے لیے اپوائنٹمنٹ کہاں سے آپ لے سکتے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، سیکنڈ پہ میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں، فائل تیار کرنے کے لیے کون سے ڈاکومنٹ پریپیئر کرنے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ میں انٹرویو کے بارے میں بتاؤں گا کہ فرانس ایمبیسی میں آپ کا کیسے انٹرویو ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 پوائنٹس ڈیٹیل میں بتاؤں گا، آپ نے غور سے سننا ہے اور آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، اور جس نے اپلائی خود کر سکتے خود کر دے، ورنہ ہماری سروسز آپ کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک اسکائی لینڈ ٹریول کا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں فرانس ویزا کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شنجن کی جتنی بھی سٹیٹس ہیں سب کے ویزا اپوائنٹمنٹ آن لائن آپ لے سکتے ہو۔ کسی نے VFS گلوبل اتورائز کیا ہے، کسی کی آن لائن اپوائنٹمنٹ ایمبیسی کی ملتی ہے، لیکن ان سب میں فرانس کا اپوائنٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے۔ باقی جتنے بھی سٹیٹس ہیں وہ مختلف ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹس ملتی بھی نہیں ہیں۔ کبھی کبھار وہ اوپن کرتے ہیں سلاٹس تو وہ پھر مل جاتی ہے، ادروائز وہ نہیں ملتی۔ فرانس کا اپوائنٹمنٹ ہر وقت مل جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ٹائم دے دیتے ہیں، 2 مہینے کا بھی مل جاتا ہے، 3 مہینے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے۔ ابھی جس نے اکتوبر میں لینا ہے تو ان کو اپوائنٹمنٹ دسمبر کا ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، اتنا وہ ہے، لیکن پھر بھی مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپوائنٹمنٹ کیسے لینا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے میں بتا دوں۔ فرانس ایمبیسی نے AEG سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، ٹھیک ہے جی، یہ کمپنی ہے فرانس کے ڈراپ بکس سے، اور اس کمپنی کو فرانس نے اتورائز کیا ہے اپوائنٹمنٹ دینے کی۔ ٹھیک ہے جی، کہاں پہ ہے AEG سروسز؟ اسلام آباد میں بھی ہے، ٹھیک ہے جی، کراچی میں، لاہور میں، سیالکوٹ میں، ملتان میں۔ وہاں سے آپ اپوائنٹمنٹ لے کے، آپ کو جو دن کا اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے اسی دن آپ نے پوری فائل لے کے فرانس ایمبیسی جانا ہے، جہاں پہ چھوٹا سا انٹرویو ہوتا ہے اور آپ کی فائل سبمیشن وہاں پہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تقریباً 15 دن میں پھر آپ کا رسپانس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اپوائنٹمنٹ کیسے لینا ہے اس کے لیے آپ کو وزٹ کرنا ہوگا AEG سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ٹھیک ہے، اپنا اوریجنل پاسپورٹ لے کے، اور کچھ ابھی تک کچھ نہیں کرنا ہے، اور صرف اوریجنل پاسپورٹ اور اپنا شناختی کارڈ لے کے AEG سروسز جانا ہے۔ وہاں پہ وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلاں مہینے کا فلاں ڈیٹ میں سلاٹ اویلیبل ہے۔ اگر آپ کو وہ سوٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ اس کی پیمنٹ تقریباً 2000 روپے لگ بھگ ہے، 1900 اس طرح کا اپوائنٹمنٹ فیس ہے، وہ آپ نے دے کے آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیاری کرنی ہے، اپنا فائل تیار کرنا ہے، اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو بھی ڈیٹ مل جاتی ہے۔ اس سے پہلے اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کو کوئی چیز نہیں چاہیے، کوئی ڈاکومنٹس نہیں، کوئی فارم نہیں۔ ٹھیک ہے جی، صرف اوریجنل پاسپورٹ جس کی 6 منتھ ویلیڈیٹی لازمی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو تھا، آپ کو میں نے بتا دیا اپوائنٹمنٹ کے بارے میں۔ کسی نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے وہ اسلام آباد میں لے سکتے ہیں، کراچی، سیالکوٹ، لاہور، ملتان۔ کوئی بھائی نہیں آ سکتا ہے تو ہماری سروسز حاضر ہے، ہماری اسکائی لینڈ ٹریول اینڈ ٹور کے ایڈریس پہ اپنے پاسپورٹ سینڈ کر دیں، آپ کو ہم اپوائنٹمنٹ لے دیں گے۔ اس کے کچھ سروسز چارجز ہمارے ہوں گے، وہ آپ سے فون پہ پھر بتا دیں گے کہ کتنی ایکسٹرا آپ بھیجیں تاکہ ہمارا بندہ ادھر جا کے اور آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ لے لے۔ یہ تو سارا کچھ اپوائنٹمنٹ کے بارے میں۔ دوسرا میں بتاؤں گا کہ ڈاکومنٹس کون کون سے فرانس ویزا کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے بتا دیا کہ فرانس ویزا ایشو کرتا ہے، لیکن اگر آپ کی فائل کمپلیٹ ہے، شنجن یورپ کنٹریز کا جس کنٹری کا بھی آپ ویزا لیں گے آپ سے، تو پورا فائل اور کمپلیٹ ڈاکومنٹس وہ مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،
تو کون سے ڈاکومنٹس فرانس ویزا کے لیے چاہیے اپوائنٹمنٹ کے بعد؟ اس میں کچھ فارمز ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں 4-5 کیٹیگریز کے فارمز ہیں۔ ایک تو فارمز ہے پری ریکویزٹ جو لازمی ہیں، اس میں کیا ہے، اس میں ایک اپلیکیشن فارم ہے، شنجن اسٹیٹ سب کنٹریز کا ایک قسم کا فارم ہے، وہ آج کل آن لائن فل ہو جاتا ہے، پہلے تو مینولی ہاتھ سے فل کرنا ہوتا تھا، اب وہ آن لائن تھرو کمپیوٹر فل کر سکتے، لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے اور دھیان سے وہ فل کرنا ہے، کیونکہ اس میں جو بھی آپ لکھتے ہو، جو بھی آپ مینشن کرتے ہو اس فارم میں، تو وہ انٹرویو میں آپ سے اسی متعلق کوسچن کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہٹ کے کوسچن کوئی نہیں جائے کرے گا۔ اگر آپ نے فارم میں لکھ دیا کہ میں بزنس مین ہوں، تو آپ سے پوچھا جائے گا انٹرویو میں کہ کیا بزنس آپ کر رہے ہو، کتنا ارن کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی، کون سے کلائنٹ سے، اس طرح کے بزنس سے ریلیٹڈ پھر آپ سے کوسچن ہو سکتا ہے، تو فارم کو فل کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کے ساتھ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے وہ ہے کورنگ لیٹر۔ جو کورنگ لیٹر ہے یہ فرسٹ امپریشن ہے آپ کے ایمبیسڈر پہ، ٹھیک ہے جی، یہ انٹرویو کا ایک فارم ہے، انٹرویو کا ایک فرسٹ پارٹ ہے آپ کا کورنگ لیٹر، ٹھیک ہے جی، تو کورنگ لیٹر بہت پروفیشنل طریقے سے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے سٹارٹ میں کہ میرا جو ہے میں نے ارادہ کیا ہوئے، پلاننگ کیا ہوا ہے، میں فرانس جانا چاہتا ہوں فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے کی فلاں ڈیٹ کو میں نے جانا ہے، میں نے یہ پلان کیا ہوا ہے، فرسٹ پیراگراف میں یہ لکھنا ہے۔ دوسرے میں آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے کہ آئی ایم اے بزنس مین، آئی اسٹارٹڈ مائی اون بزنس، یا آئی ایم اے سیلریڈ پرسن، اپنے جاب کے بارے میں یا بزنس کے بارے میں سیکنڈ پیراگراف میں بتانا ہے۔ اس کے بعد اپنی آپ کی جو آئٹنری ہے، جو آپ کی پلاننگ ہے، آپ نے وہ بھی پہلے سے پری پلان وہ کرنا ہے پہلے، کہ آپ نے فرانس میں جا کے کہاں کہاں پہ جانا ہے، آپ نے لکھنا ہے میں نے ڈزنی لینڈ جانا ہے پیرس، میں نے ایپل ٹاور جانا ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کے میوزیم جو بھی فرانس کی آپ کو اٹریکشن سے ٹورسٹ کے لیے، وہ آپ نے اس لیٹر میں لکھنا ہے، اور اینڈ پہ یہ بھی لکھنا ہے کہ میں اس اپلیکیشن کے ساتھ فلاں فلاں ڈاکومنٹ اٹیچ کر رہا ہوں، سارے ڈاکومنٹ جتنے بھی میں ابھی بتاؤں گا وہ سارے آپ نے ادھر مینشن کرنے اور فارم کے ساتھ پھر لگانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دو چیزیں، ایک کورنگ لیٹر ہو گیا، ایک اپلیکیشن فارم ہو گیا، ایک پاسپورٹ آپ کا ہو گیا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور تصویر ہو گئی، 2 تصویریں ہو گئی، اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہو گئی۔ یہ تو امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، سب کے لیے ہے، یہ مسٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے پرپز آف ٹریول ڈاکومنٹس بنانے ہیں۔ پرپز آف ٹریولنگ کون سے ڈاکومنٹس ہیں؟ اس میں آپ نے ایک تو ایک آئٹنری پوری بنانی ہے، اپنی پلاننگ کرنی ہے، اور آپ نے اپنا ٹکٹ کی بکنگ جو کہ ٹریول ایجنٹ سے آپ سے کرنا ہے، آپ نے کروانا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو آپ نے 2 ریزرویشنیں دینی ہے، ایک ہوٹل بکنگ کی بھی دینی ہے اور ایک آئٹنری اور فلائٹ ریزرویشن، یہ 3 جو ہے نا آپ کی آپ نے دینی ہے اس کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے پروفیشن شو کرنا ہے، وہ ڈاکومنٹس اس میں کون سے آتے ہیں؟ اس میں ایک بزنس ڈاکومنٹس ہیں، کوئی بزنس مین ہے وہ اپنے بزنس ڈاکومنٹ دیں، اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو کمپنی کی انکارپوریشن ڈاکومنٹس ہیں، NTN، ٹھیک ہے جی، ٹیکس ریٹرن، چیمبر آف کامرس، اگر کوئی سول پروپرائٹرشپ ہے تو اس کی آپ کی پرسنل NTN اور بزنس کے ڈاکومنٹس، اگر کوئی سیلریڈ پرسن ہے اس نے اپنے جاب کی جو ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر یا کمپنی سے کوئی لیٹر NOC وغیرہ، اپنی سیلری سلپ، اپنا NTN، ٹھیک ہے جی، یہ کچھ دینا ہے، اپنا پروفیشنل، آپ نے اپنا پروفیشن اس میں شو کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میرے کیا انکم ہے۔ اچھا، بینک سٹیٹمنٹ ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اس میں پروفیشنل میں، ٹھیک ہے جی، آپ نے بینک سٹیٹمنٹ دینی ہے، اور ساتھ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر جو کہ بینک نے ایشو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے پاس بینک میں کم سے کم 8 سے 10 لاکھ روپے ہونے چاہیے یورپ ویزا اپلائی کرنے کے لیے، اور آپ کی اکاؤنٹ میں ٹرن اوور بھی تھوڑا سا ہو، یہ نہ ہو کہ لم سم میں آپ 10 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ڈال لیں، یہ بینک سٹیٹمنٹ یہ اچھا امپریشن نہیں دیتا۔ آپ کی مطلب فار دا لاسٹ 6 منتھ آپ کی کچھ ٹرانزیکشن ہو، ان آؤٹ ہو، تو وہ آپ کی جو ہے سٹیٹمنٹ وہ سٹرانگ بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہو گئے آپ کی پروفیشنل، ٹھیک ہے جی۔ ایک ٹریولنگ انشورنس امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہے، یہ ہم آپ کو بنا کے دیں گے، ٹھیک ہے جی، وہ ہمارا کام ہے، وہ لازمی ہے ٹریول انشورنس۔ تو یہ کچھ ڈاکومنٹس میں نے بتا دیے، یہ، اور اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بھی آپ نے شو کرنا ہے، آپ نے FRC دینی ہے،
ٹھیک ہے جی. FRC میں آپ کے بچوں بیوی سب کے ساتھ آپ کی جو ہے نا بایو ڈیٹا نادرا سے ایشو ہوتا ہے، وہ آپ نے اس کے ساتھ لازمی لگانا ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس پراپرٹی ہے، گاڑی ہے، زمین ہے، گھر ہے، مکان ہے، اس کے ڈاکومنٹس ہیں، تو فائل کو مزید وہ سٹرانگ کر دیتا ہے، وہ آپ لازمی فائل کا حصہ بنا دیں. ٹھیک ہے جی. سارا فائل تیار کر کے آن لائن فارم فل کر کے اس کی پرنٹ لیں اور اس سارے ڈاکومنٹس ریڈی کر کے ایک چیک لسٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جب اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک چیک لسٹ دیتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ نے انٹرویو والے دن لے کے جانا ہے ایمبیسی میں. ٹھیک ہے جی. تو وہ سارے لگا کے ٹائم پہ ایمبیسی پہنچنا ہے، اور وہاں پہ ایمبیسی میں جا کے کوئی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ کوئی زندگی اور موت کا سوال تو ہے نہیں. آپ نے ویزا لینا ہے، آپ بھی انسان ہے، سامنے والا جو انٹرویو لے رہا ہے وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے، تو کوئی ڈرنے والی بات اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جو کوشچن وہ کرے گا آپ نے اپنی تیاری کر کے جانا ہے. آپ نے فارم میں جو لکھا ہے، کورنگ لیٹر میں جو لکھا ہے، جو ہوٹل آپ نے بک کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو فلائٹ ریزرویشن آپ نے جس ڈیٹ کی بک کرائی، وہ سب آپ کو یاد ہونا چاہیے. اسی میں آپ سے کوشچن ہوگا. آپ کی فیملی کے بیک گراؤنڈ کا پوچھا جا سکتا ہے، آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ. تو اس طرح کے جنرل کوشچن ہیں، کوئی اس طرح مشکل سوالات نہیں ہوتے. سارے کوشچن آپ کے ڈاکومنٹ سے وہ اٹھا کے آپ سے پوچھتے ہیں. تو اگر ایک بندہ فائل دے رہا ہو، بالفرض کسی اور نے اس کے لیے فائل، بالفرض ہم نے بنایا آپ کی فائل تیار کی ہے، تو آپ کو آپ کو پڑھنا چاہیے. آپ کو ایک ایک چیز آپ کے بارے نالج میں ہو، تاکہ آپ سے ایمبیسڈر کوشچن کرے آپ فوراً جواب دیں. تو یہ ڈاکومنٹس ہے. اور اپوائنٹمنٹ کے بارے میں نے بتا دیا. انٹرویو میں کیا کویسچن ہوتے ہیں فرانس ایمبیسی کے، وہ ابھی یہ ویڈیو کافی لینتھی ہو جائے گی، تو میری اگلی ویڈیو میں فرانس ایمبیسی میں جو انٹرویو میں جو کویسچنز ہوتے ہیں، جو لوگ میرے کلائنٹ گئے اور واپس آ کے مجھے بتایا گیا انہوں نے کہ مجھ سے کیا کیا سوالات ہوئے ہیں، تو وہ سارے کچھ میں نے نوٹ ڈاؤن کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میری اگلی ویڈیو لازمی دیکھیے. اس ویڈیو کے بعد وہ کل انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا، جس میں پورا ڈیٹیل میں انٹرویو کے بارے میں بتاؤں گا فرانس ایمبیسی کی. تو جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ یورپ شنجن جانا چاہتے ہیں، وہ لازمی فرانس کا ویزا اپلائی کریں. ٹھیک ہے جی. باقی ممالک کی نسبت فرانس کی ریشو اچھی ہے، ویزا مل جاتا ہے. اگر کسی کی ٹریولنگ ہسٹری ہے، فریش پاسپورٹ پہ تو چانس کم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی پتہ نہیں، ایمبیسڈر کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی کبھار فریش پاسپورٹ پہ بھی ویزا ایشو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کوشش کریں پاسپورٹ اپنا اس میں آپ کی ویلیڈیٹی اتنی ہو کہ جو ڈیٹ آپ نے پلان کیا ہو اس ڈیٹ کے بعد 6 مہینے کی ویلیڈیٹی پاسپورٹ میں ہو. یہ آپ لازمی نوٹ کر دیجئے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی پرانے پاسپورٹ ہے تو اس کی لازمی کاپیاں لگائے، اس میں جو سٹیمپ ہے یا ویزے ہے وہ لازمی اس کے ساتھ لگائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج فرانس کے بارے میں تھا. اگلی ویڈیو انشاءاللہ فرانس انٹرویو کے بارے میں بتاؤں گا، اور فردر مزید جو بھی شنجن سٹیٹس کی کنٹریز کی ویزا کے بارے میں وہ میں لازمی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ٹھیک ہے جی. کسی کو ہماری سروسز چاہیے، اسکائی لینڈ ٹریول اینڈ ٹورز ایک پروفیشنل طریقے سے آپ کی فائل تیار کرتی ہے. ہمارا سیٹ اپ، ہمارے ٹریول ایجنسی اسلام آباد میں گلبرگ گرینز میں ہمارا سیٹ اپ ہے. جس بھائی نے آنا ہے تو آپ اس آ سکتے ہیں. ہمارا آفس ایڈریس سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا، ورنہ گوگل میپ میں بھی آپ کو اسکائی لینڈ ٹریول اینڈ ٹورز سرچ کر کے آپ پہنچ سکتے ہیں ہمارے آفس. جو بھائی دور ہے وہ دور بھی ہم سے فائل بنوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم آپ کو پروفیشنل طریقے سے سارے فائل تیار کریں گے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.